اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ مسجود ملائکہ یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے دوستو، آج ہم بات کریں گے زمانہ جاہلیت کی، کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے عرب کے جو حالات تھے وہ رونگٹے کھڑے کرنے والے ہیں۔ ایک تو ہم صرف تھوڑی سی باتوں کے بارے میں جانیں گے، ویسے تو ایک لمبی تفصیل ہے جو کتابوں میں لکھی ہے، لیکن ہم صرف بات کریں گے کہ ان کی اخلاقی حالت جو کہ پستگی کا شکار تھی، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے، اور وہ عادتیں، وہ بری عادتیں جو ان میں موجود تھیں، ساتھ یہ بھی ہم موازنہ کریں گے کیا ہم میں دوبارہ وہ عادتیں آ تو نہیں چکی، کیا ہم دوبارہ انہی عادتوں میں تو نہیں گر چکے جو کہ زمانہ جاہلیت میں تھی۔ اور اگر آپ سوچیں گے، آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان میں کئی عادتیں ہیں جو دوبارہ رائج ہو چکی ہیں معاشرے میں، اور ہم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت تھی اس کی قدر نہیں کی۔ اگر ہم قدر کرتے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو لیتے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ تو اسلام سے پہلے جو ان کی حالت تھی، اس میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بے حیائی کی ساری فلانگیں، ساری حدیں توڑ چکے تھے، پھلانگ چکے تھے۔ ان کی اخلاقی حالت یہ تھی کہ اگر محفل میں وہ بیٹھے ہوتے، عرب اگر کسی محفل میں بیٹھے ہوتے تو اگر کوئی شخص ان میں برہنہ ہو جاتا تو وہ اس کو عیب نہیں شمار کرتے تھے، بلکہ ایک کھیل تماشا سمجھتے تھے اور کوئی اس کو عیب شمار نہیں کرتے تھے۔ جبکہ اسلام آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک ستر مقرر فرمایا، اور عورت کے لیے تو پورا جسم ہی ستر کا درجہ رکھتا ہے، ماں سوائے وہ پاؤں کو ننگا رکھ سکتی ہے اور چہرے کو اور ہاتھوں کو، اس کے علاوہ عورت کا سارا جسم ستر ہے۔ تو دوسری بات کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ بڑی ہی بے شرمی والی بات ہے اگر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 10 آدمی اکٹھے ہو کر ایک عورت کے پاس جاتے تھے اور سارے اس کے ساتھ تخلیہ میں اس کے ساتھ بھی میاں بھی والا معاملہ کرتے تھے، اور پھر سب چلے جاتے تھے، اور اگر اس عورت کو حمل ٹھہر جاتا تھا تو وہ سب کو پھر دوبارہ بلاتی تھی اور 10 میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کر کے کہتی کہ یہ شخص اس بچے کا باپ ہے جو کہ اس کے پیٹ میں ہے۔ تو اس طرح اس کے ذمہ سارا خرچہ وغیرہ ڈال دیا جاتا۔ اس طرح بے حیائی کے ساتھ معاملات چل رہے تھے۔ اور میرے دوستو، اب میں بات کرتا ہوں اپنے معاشرے کی، کہ یہ والی عادت کیا کہیں ہم میں دوبارہ لوٹ تو نہیں آئی؟ بالکل لوٹ آئی ہے۔ استغفر اللہ۔ مجھے اس معاملے پر بات کرتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے اور شرم بھی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بڑی بے شرمی سے یہ طریقہ نکل پڑا ہے کہ ایک عورت کو لے آتے ہیں اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ باقی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا حالات ہیں، مجھ سے تو یہ بات بیان کرنے کی سکت بھی نہیں ہے۔ اللہ رب المحفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمارے بچوں کو زنا سے محفوظ فرمائے اور ہماری بیٹیوں کو شرم و حیا والا بنائے۔ میں سوچتا ہوں کہ وہ عورت جسے ہم بازاری عورت کا نام دے دیتے ہیں، کیا اگر کوئی بازاری عورت ہو تو اسے زنا جائز ہو جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر وہ ہے آپ کی بہن، یہ یاد رکھیے گا، جو لوگ بھی میری بات سن رہے ہیں، یہ مت بولیے گا کہ چاہے وہ بازاری عورت ہے، چاہے نیک شریف جیسی بھی ہے، اگر آپ نے اس کی عزت پر نکاح کے بغیر ہاتھ ڈالا ہے تو وہ آپ کی بہن ہے۔ کس طرح؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو مسلمان کا بھائی قرار دیا ہے، ایک مسلمان کا بھائی ہے یا بہن ہے۔ تو اگر آپ کسی عورت کے ساتھ زنا کرتے ہیں تو آپ یہ مت بولیے گا کہ اپنی بہن سے ہی کر رہے ہیں، اور وہ بہن جو کہ آپ کی خونی بہن ہے، رشتے میں بہن ہے،
وہ بہن آپ کی والدین کی شادی کی وجہ سے ہوئی ہے، والدین نے آپ کے والدین کی شادی کی وجہ سے وہ آپ کی بہن ہے، لیکن یہ بہن یاد رکھیے گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آپ کی بہن قرار دیا ہے، وہ بھی اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہے، مگر یہ بھی آپ کی بہن ہے۔ تو زنا کرنے سے پہلے سوچ لیجئے گا کہ آپ اپنی بہن کے ساتھ برا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ وہ جوئے میں عرب والے جو تھے وہ جوا بڑے زور و شور سے جاری تھا، آئے روز ان کی محفلیں ہوتی، بلکہ روزانہ کے معمول تھا، اور پھر سود پہ پیسے دیتے تھے وہ، اور بتوں کی پوجا کا یہ عالم تھا کہ 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، اور ہر دن کا علیحدہ بت ہوتا تھا جس کی وہ پوجا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت وہ برہنہ ہو جایا کرتے تھے، برہنہ ہو کر طواف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ باہر سے اگر کوئی طواف کرنے کے لیے آتا تو ان کے بھی کپڑے اتروا دیے جاتے تھے۔ ایک شعر و شاعری میں بھی وہ بہت زیادہ فحش کلامی کرتے تھے، بہت فحش کلام لکھتے تھے، اور انہیں بڑا فخر تھا اپنی شعر و شاعری پہ بڑا فخر تھا، اپنی زبان کی فصاحت پہ بڑا فخر تھا، اور یہاں تک کہ وہ عرب کے علاوہ جتنے لوگ تھے، جتنے علاقوں کے لوگ تھے، ان کو وہ اجمی کہہ کر بلاتے تھے۔ اجمی کہتے تھے، اجمی کا مطلب ہوتا ہے بے زبان، ایسا شخص کی منہ میں زبان ہی نہ ہو۔ تو یہ عرب کے حالات میں سے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو آپ سے بیان کی ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کیسے لوگوں میں ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور پھر کس طرح 23 سالہ زندگی میں انہوں نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں کتنی محنت اور مشقت سے کس قسم کے لوگوں کو تبلیغ کی، اور ان کو جاہلیت سے نکال کر اسلام کی طرف لائے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر کم و بیش 1,25,000 سوا لاکھ کے قریب صحابہ کرام موجود تھے، صرف صحابہ کرام۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محنت کی ہے ہم تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، اور خود بھی عمل کریں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں، اور دوسرے لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں۔ اور زمانہ جاہلیت کی باتوں کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ اس میں دوبارہ گرفتار ہو چکے ہیں، جب میں گرفتار ہو چکا ہوں، تو اپنے گریبان میں ہم دیکھیں اور اللہ سے توبہ کریں، اور دوبارہ نیکی کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں، جس میں سود بھی آج کل سود کا بازار بہت گرم ہے، ہمارے سارے بینکنگ کا نظام سود پر ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے سے سود کو ختم فرما دیا تھا، اور بیع کا طریقہ رائج کیا تھا، یعنی کہ کاروبار کا، حلال رزق کا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔